أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے الحمدللہ، جس میں ہمارے طرفین سے مہمانان گرامی الحمدللہ موجود ہیں. بفضل اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی 2 دن ہمارا یہ پروگرام بڑے اچھے ماحول میں اور بڑے اچھے طریقے سے گزرا، اور آج بھی طرفین سے ہم اسی بات کی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ آج کا دن بھی یہ ہماری علمی، تحقیقی اور فکری نشست جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچے، اور بے حسن خوبی یہ ہماری نشست پایا تکمیل کو پہنچے. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر شفیق کمل صاحب، کراچی سے تشریف لائے. یہ اپنا دعویٰ پیش کریں گے، اور پہلی ٹرن ان کی 30 منٹ کی ہوگی، اور پھر ہمارے فاضل دوست محقق عالم حکیم محمد عمران ثاقب صاحب یہ پھر جواب دعویٰ میں انشاءاللہ 30 منٹ یہ اپنی گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد اگلی جو ٹرن ہوگی وہ 20 منٹ کی، اور اس کے بعد 5 منٹ کی آخری ٹرن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد ہماری یہ نشست یہ اس کی تکمیل ہوگی. میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر شفیق کمل صاحب. مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام. آج کا موضوع ہے کہ قرآن کا چیلنج. یہ چیلنج کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے اندر اس کی 23ویں اور 30ویں آیت تک کہ قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ اس جیسی آیتیں، اس جیسی گرامر، اس جیسی عربی لکھ کے دکھاؤ. اور دوسری جگہ قرآن کا چیلنج سورہ ہود کی 13ویں آیت معاف کیجیے گا کہ قرآن کی مانند 10 صورتیں لکھ کر لاؤ. تیسری جگہ کہ سورہ نمبر 52 اس کی 33 اور 34ویں آیت کہ قرآن کی مثل کلام پیش کرو. اور سورہ بنی اسرائیل کی 88 آیت میں لکھا ہے کہ جن اور انس مل کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. اور سورہ نمبر 10 اس کی 38 آیت اس کے اندر بھی اسی قسم کا چیلنج ہے کہ ایسی آیتیں، ایسی کتاب لکھ کر لاؤ. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج کیوں کیا گیا، چیلنج کون لوگ کرتے ہیں. دراصل یہ جو طریقہ ہے یہ شاعروں کا طریقہ ہے. عرب کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 7 مشہور زمانہ شاعروں نے اپنے اپنے شاعری کے نادر نمونے لٹکائے ہوئے تھے، جن کو 7 معلقات کہتے تھے. ان میں ایک کرسچن شاعر بھی تھا سماویل، جس کو ہم سیمویل کہتے ہیں،
ان سب کا یہ چیلنج تھا کہ جیسی شاعری ہم نے کی ہے اس قسم کی شاعری اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اچھا، یہ صرف عرب کے شاعروں کا شیوا نہیں تھا، دنیا بھر کے جو شاعر ہیں ان کی عادت یہی ہے۔ ان سے آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں جیسی شاعری میں کرتا ہوں ویسی کوئی شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ میر تقی میر کہتا ہے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، ہے مستند میرا فرمایا ہوا۔ اسی طرح اقبال بھی کہتا ہے کہ اوروں کا ہے پیام، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ تو یہ تو ہر شاعر کی عادت۔ اچھا، شاعروں کو بھی چھوڑیں، یہ جو ڈانس کرنے والے آپ ان سے بھی پوچھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس محفل میں اگر ہو کوئی ہمسا ہو تو سامنے ہے۔ تو یہ تو جس بندے سے بھی آپ پوچھیں، ایون جو راج کا کام کرتے ہیں، مستری، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر سال کے بغیر سود کے دیوار بنا سکتا ہوں۔ چیلنج ہر بندہ کر دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو چیلنج لگے ہوئے تھے، رسول اسلام نے وہ چیلنج ہٹوا کے تو قرآن کا چیلنج وہاں پر لگا دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ آج ہم دونوں اس چیلنج پر بنظر غور اس کا جائزہ لے سکیں۔ چیلنج کن کو تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ان عرب شاعروں کو ہو سکتا ہے، کرسچنز کو اور یہودیوں کو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ خود قرآن مجید سورہ نمبر 28 کی 49 آیت میں جب چیلنج کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ توریت اور قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ تو پھر یہ ہمیں تو چیلنج نہ ہوا، نہ یہ یہودیوں کو چیلنج ہوا۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس تو توریت ہے آلریڈی، تو ہمیں نہیں یہ چیلنج ہو سکتا، جو میں سمجھتا ہوں۔ اور جنات کو بھی یہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جنوں کو بھی، ان کو بھی نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ انعام کی 130 آیت میں لکھا ہے کہ جنات کے اندر نبی بھی ہیں، تو پھر ان کو آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس بھی اگر خدا کا کلام ہے اور عربی میں ہی ہیں، ان کو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے، بھی بولے میں خود نبی ہوں۔ اچھا، ان میں مبلغ بھی ہیں، سورہ نمبر 46 کی 36 آیت، تو اگر ان میں بھی مبلغ ہیں تو لا محالہ وہ عربی میں ہی کرتے ہوں گے، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں چیلنج کر سکتے۔ وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم تو خود مبلغ ہیں، ہم تو روزانہ تقریر کرتے ہیں بھائی۔ اچھا، اہل کتاب کو تو کسی طریقے سے بھی یہ چیلنج ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 29 کی 46ویں آیت میں لکھا ہے کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو، اور اگر کرنی ہے تو بڑے عمدہ طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے بڑے سوچ سمجھ کر ان سے بات کرنا، تو اس کا مطلب ان کو بھی چیلنج ریزرویشن کے ساتھ ہے، اول تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ چیلنج عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے لوگوں کو، عربی بولنے والوں کو ہو سکتا، عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ اب میں شیکسپیئر کو بولوں جی آپ نے بہت اچھا لکھا، آپ ہیر وارث شاہ کی کاپی تیار کر کے بتاؤ، اس کی نقل کرو، وہ بولے گا یار میں تو انگریزی میں لکھتا ہوں، میں وارث شاہ جیسی پنجابی کیسے لکھ سکتا ہوں؟ یا آپ کسی چینی کو کہیں کہ جی عربی میں لکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ جان ملٹن کی شاعری کا نمونہ جیسے اس نے لکھی ہے، پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز ری گینڈ، آپ ایسی لکھو، تو وارث شاہ پنجابی میں تو بہت بہتر لکھتا تھا، لیکن انگریزی میں تو نہیں لکھ سکتا۔ یا مجھے کوئی چینی بندہ کہہ دے اچھا جی چینی زبان میں آپ 200 پیج کی نظم لکھ کے دو، تو بھائی میں نہیں لکھ سکوں گا، اور اگر میں لکھوں گا تو وہاں کا 10ویں پڑھا بندہ اس سے بہتر چینی زبان لکھ دے گا۔ یہ چیلنج کو بھی پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، کیا یہ عالمگیر ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، پھر قرآن مجید کے اندر ہی اس چیلنج کا جواب بھی موجود ہے، لیکن چونکہ آپ غور نہیں کرنا چاہتے، سورہ نمبر 27 کی 30ویں اور 31ویں آیت کے اندر حضرت سلیمان کا ایک خط موجود ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ تو خط نہیں لکھتے تھے، ان کے منشی لکھتے ہوں گے، اور وہ خط عربی کے اندر لکھا ہوا ہے، ویسی عربی ہے جیسی قرآن مجید کے بقیہ حصوں کی عربی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے جی یہ تو قرآن مجید کے اندر ہی ہے، یہ تو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ نے کوٹ کیا ہے۔ تو
پھر آپ کے پاس دو آپشن بچتی ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں خط سلیمان کا تھا، ہم نے اس کی عربی کو بہتر کر کے تو قرآن میں شامل کیا، تو پھر آپ تحریف کے مرتکب ہیں، اور اگر جوں کا توں آپ نے کوٹ کیا تو پھر آپ کا چیلنج ختم ہو گیا۔ ہزاروں سال پہلے سلیمان کے منشی نے ویسی عربی لکھ دی تھی جیسی جس کا آپ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، تو دونوں میں سے آپ کو ایک چیز ماننی پڑے گی۔ اسی سورہ میں سورہ نمبر 27 کی 23ویں آیت سے 23، 24، 25، 26 اس میں ہدہد کا بیان بھی ہے۔ اچھا، وہ سلیمان کے خاتمے میں بتانا بھول گیا کہ وہ ملکہ سبا کو یہ خط لکھا گیا کہ آپ کے ملک میں بت پرستی ہو رہی ہے، تو عربی میں ہی ہے سب۔ ہدہد آ کے حضرت سلیمان کو بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، میں دنیا گھوم کے آیا ہوں، ہدہد ہے، پرندہ ہے، لیکن وہ ویسی عربی بول رہا ہے جس کا آپ نے ہمیں دعویٰ کر دیا۔ عربی کے اندر اس نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ بھئی ملکہ سبا کے ملک میں بت پرستی ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ وہ بھی عربی بول رہا تھا، اور ویسی عربی ہے جیسی قرآن مجید کی۔ اگین میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو ہدہد کے بیان کی عربی کو ہم نے بہتر کر کے بیچ میں ڈالا تو آپ تحریف کے مرتکب ہیں، اور اگر جوں کا توں آپ نے ڈالا تو آپ کا چیلنج ختم ہو گیا، ہدہد نے ختم کر دیا۔ چلیں سلیمان کو بھی چھوڑ دیں، ہدہد کو بھی چھوڑ دیں۔ سورہ تا، سورہ بقرہ اور ایک دو جگہ اور ابلیس کا بیان لگا ہوا ہے۔ جب اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو 2-3 جگہ ابلیس کی کمپلیٹ سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو مجھے آگ سے بنایا، تو میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جتنی سٹیٹمنٹ ہے عربی کے اندر ہے، اور اس عربی میں بھی مجھے کوئی خامی بتا دی جائے۔ اچھا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو قرآن کا ہے، سبھی قرآن کا ایسا، قرآن نے اس کی کوٹیشن کو کوٹ کیا یہاں پہ، اور یا تو پھر آپ مانیں کہ ہم نے اس کی عربی کو بہتر کر کے بیچ میں کریکشن کر کے ڈالا، تو پھر میں کہوں گا آپ تو تحریف کے مرتکب ہیں، اور اگر جوں کا توں ڈالا تو آپ کا چیلنج اس کی سٹیٹمنٹ نے ختم کر دیا۔ اور ایک بات، جنات کا بھی بیان لگا ہوا ہے۔ آپ جن کو چیلنج کر رہے ہیں نا، تو جنوں کی عربی کی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے، ہم نے قرآن کی تلاوت سنی، اور ایسی تلاوت ہے، ایسی کتاب ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ عربی کے اندر ہے، تو جن بھی عربی بول رہے ہیں اور ویسی بول رہے ہیں جیسی قرآن مجید کی عربی ہے، اور جناب ہدہد بھی اور سلیمان کا منشی بھی سارے بول رہے ہیں، اور آپ نے ان کو کوٹ بھی کر دیا۔ یہ پلیز بند کر دیں، ٹائم جا رہا ہے۔ اچھا، اگر میں چاہوں گا کہ 2-3 باتیں ہم بائبل سے کمپیئر کر کے دکھا دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ چیلنج ہے، ویسے تو میں نے کہا کہ اہل کتاب کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور میں آپ کے سامنے اہل کتاب کھڑا ہوں۔ سورہ الانبیاء کی 105 آیت میں لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے، وہاں صادق کی بجائے صالحین کا لفظ ہے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، ایگزیکٹلی یہی چیز زبور نمبر 37 اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ لے آپ نے چیلنج کیا، ایسا کوئی لکھ نہیں سکتا، ہزاروں سال پہلے یہ ویسا لکھا، عربی میں پڑھ لیں، دونوں سیم عبارت ہے۔ اور سورہ المائدہ کی 45 آیت میں لکھا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اچھا، تو یہی بات خروج 21ویں باب کی 23 اور 25 میں آپ عربی میں پڑھ لیں بائبل کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیم چیز ہے، بلکہ آپ نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، ساتھ لکھا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا، ہم نے تو ریت میں لکھ دیا، چلو تو آپ کا چیلنج ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جناب علی، ویسے میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم کتابی ادب کا، الہامی ادب کا مقابلہ کریں، لیکن چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ زبور نمبر 136 دیکھیں، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے،
اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بحر کلدم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ پورے کا پورا آپ پڑھیں زبور 136۔ تو اس کا پہلا مصرع جس میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، اور دوسرا مصرع جس میں ایک ہی فکرہ ہے کہ یہ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب آپ کے ہاں سورہ رحمان ہے، اور یہ تو بسوں میں بھی، جمعے کے خطبے میں بھی، اور ایروپلین میں بھی، اور ریڈیو پروگرامز میں بھی یہ صورت اکثر ہمیں سننے میں ملتی ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے اس کے مقابلے میں ایک زبور پڑھ کے آپ کو بتا دیا، لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا ہے۔ زبور کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تھرو آؤٹ، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک جو آپ کو ملے گا، دوسرا حصہ شعر کا وہ یہی ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اب آپ دیکھیں کہ کیا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس پہ اس کا کرٹیکل جائزہ پیش کر سکوں سورہ رحمان کا، کہ اگر آپ مجھے دکھا دیں تو میں کھول کے دکھا دیں تو میں پڑھ کے بتا دوں سورہ رحمان۔ اچھا، تو قرآن مجید کا جو سٹائل ہے نا جی، کہ جی ہم نے صحرا بنائے، ہم نے جنگل بنائے، ہم نے پودے اگائے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم نے کھجوروں کے درخت، انگوروں کے باغ لگا دیے، ان پہ پھل لگتے ہیں۔ ایسے میں ریفریز کر رہا ہوں کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور رات کو ہم نے ستارے اور چاند بنا دیا جو روشنی دیتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ آپ دیکھیں ایک جیسا اسٹائل چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی سورت کے اینڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ اور تمہیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تمہارے جسم پر بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تمہارے جسم پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں اس زبور کا جو بیسک کانٹینٹ ہے وہ پہلی آیت سے لے کر آخری تک سیم ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جب پڑھتے ہیں تو بجائے نعمتوں کے عذاب ہے۔ چلیں اچھا جی، پھر زبور 136 کا میں نے بتا دیا، اور سورہ نجم کی 36 آیت میں لکھا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ چیلنج تو کر رہے ہیں قرآن کا، لیکن شاید قرآن صرف عربی زبان اور گرامر کا کر رہے ہیں، کانٹینٹ کا نہیں کر رہے، کیونکہ کانٹینٹ کے اندر تو، اور میرا خیال ہے کہ اس چیلنج کے اندر اس کا کانٹینٹ ساری چیزیں یہ پرفیکشن کے ساتھ ہیں، یہ چیلنج ہونا چاہیے اور یہی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حوالہ دے دیا، یہ ابراہیم کا صحیفہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا میں، اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ یہ جو آیت کوٹ کی ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا کہ ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھائی حزقیل 18ویں باب میں لکھا ہوا، یہ ابراہیم کے صحیفوں میں نہیں لکھا۔ تو پھر آپ چیلنج جب کر رہے ہیں تو چیلنج ایک پرفیکٹ چیز کا کرنا چاہیے کہ کوئی اس میں خامی نہ کر سکے۔ آپ مجھے چیلنج کر دیں جی یہ بلڈنگ دیکھے بنی ہے، بڑی پرفیکٹ ہے، زور کمپنی سے بنائی ہے، یہ ماربل لگایا ہوا، ہم آ کے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ماربل ایک بیچ میں ٹوٹا ہوا ہے۔ یار آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہم کیمرے لے کے آ گئے، یہ تو ٹھیک کرا لیتے۔ تو ہاں، اور بھی بات بتاؤں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ چونکہ قرآن بے مثل ہے، اس کی کاپی نہیں ہو سکتی، اس جیسی عربی نہیں آ سکتی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بے مثل نہیں تھا۔ وجہ 2 پروف دوں گا۔ علوم القرآن بائی ڈاکٹر صبحی صالح، بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کروایا تو کمیٹی کے سامنے جو لوگ بھی قرآن کی آیات لے کر آ رہے تھے ان کو ان
آیات کی صداقت کے لیے 2 گواہ دینے پڑتے تھے کہ یہ آیت واقعی رسول اسلام پر اتری، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ میری اس بات کے پہ ریزرویشن ہے کہ اگر یہ بے مثل قرآن تھا تو اس پہ گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ افریقہ کے اندر اگر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، یہ انگریز کا بچہ ہے نا، اور انگریز کا بچہ آپ کو پتہ بھی اس کا رنگ گورا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا نا، باقی افریقی سارے کالے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ واقعی گورا بچہ بٹھا دیں کہ انتہائی گورا، نیلی آنکھیں ہیں اور براؤن بال ہے، اور باقی سارے کالے لوگ کھڑے ہیں، تو ہم اس کو کہیں نہیں آپ 2 گواہ لے کے آؤ جو بتائیں کہ یہ انگریز کا بچہ۔ بتائیں افریقیوں کے ہاتھ میں انگریز کا بچہ ہو تو گواہوں کی ضرورت ہے، کلر سے پتہ چل جاتا۔ اسی طریقے سے اگر انگریز کہے کہ ہمارے پاس کالا بچہ ہے، افریقیوں کا بچہ ہے، ہم کہیں 2 گواہ پیش کرو جی، او بھائی اس کلر سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر قرآن بے مثل مثال تھی تو ان کی آیتوں کو سن کے دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی بے مثل، اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کرائیٹیریا پھر کیوں رکھا گیا، یا تو قرآن بے مثل نہیں تھا اس لیے 2 گواہ رکھے گئے، اور اگر وہ بے مثل تھا تو پھر گواہوں کی یہ طریقہ غلط تھا۔ دونوں میں سے ایک بات آپ مان لیں، آپ کی مرضی جو آپ کو اچھی لگے۔ اچھا یہ الاتقان جلال الدین سیوطی، اس نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور پادری برکت اللہ بھی کوٹ کرتے ہیں باحوالہ جلال الدین سیوطی اور علوم القرآن۔ اچھا تو جنگ یمامہ جو ہوئی تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ جو مشرکین تھے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ بھائی اگر آپ کا قرآن بے مثل ہے تو مسلمہ کذاب کے ساتھ آپ کو تلوار کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں بھی ہمیں جاؤ آپ اپنا کام کرو، آپ کی تو چیز ہی آپ کے پاس جو ہے وہ نکمی ہے، ہمارا قرآن بے مثل ہے، جاؤ جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا مطلب قرآن بے مثل نہیں تھا تو آپ نے کہا اچھا تلوار سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فیصلہ قرآن کے بے مثل ہونے سے نہیں کیا، تلوار سے کیا آپ نے۔ اچھا پھر ابھی آپ آئیں گے، آپ اپنی پوری کوشش کریں گے اور کریں، بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن 23.5 سال کے اندر یا 22.5 سال کے اندر حضور نے جو قرآن کے بے مثل ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کے جواب میں آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین نے یہ سب کچھ سننے کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّ هَذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بے شک یہ پرانے لوگوں کی داستانیں، یہ جواب دیا تھا۔ تو اگر بے مثل تھا تو آپ کسی کو کنونس کر لیتے۔ اچھا پھر ایک اور بات جو مجھے بڑی عجیب لگی، جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ہے کہ قرآن مجید کو حضرت عثمان نے جتنے بھی نسخے تھے آگ لگا دی۔ میں حیران ہوں کہ یہ تو بے مثل قرآن تھا، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو یونیک چیز تھی۔ اور ہاں میں حوالہ ہی دے رہا ہوں آپ کو، وہ ادھر ہی ہے بیچ میں لکھا ہوا میں نے، الاتقان جلال الدین سیوطی، علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح، اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے علوم القرآن بائی تقی عثمانی، انہوں نے بھی ساری باتیں بیچ میں لکھی ہیں۔ جی سب نسخوں کیا مطلب میں بتاتا ہوں، وہی بتاتا ہوں بھائی، یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت عثمان کو اطلاع ملی کہ جتنے نسخے سرکولیٹ کر رہے ہیں سب ایک دوسرے سے فرق ہیں، انہوں نے جمع کرا کے سب کو ہی آگ لگائی، اور اس سے میں دے رہا ہوں اس سے پہلے انہوں نے اس کو کاپی کر کے ایک سٹینڈرڈ ورژن تیار کیا۔ یہ تو مولانا تقی عثمانی نے بھی علوم القرآن میں لکھ دیا۔ اچھا اور کمیٹی نے پوچھا پہلے والے نسخوں کو کیا، ان کو نظر آتش کرو، سنیں یہی نہیں ہے صرف یہ الاتقان جلال الدین سیوطی، علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح اور علوم القرآن تقی عثمانی، بتا تو رہا ہوں والے آپ۔ اچھا ڈاکٹر صبحی صالح کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نسخے تیل کے کڑاہ میں ڈالے گئے۔ یہ بے مثل قرآن کے ساتھ یہ سلوک، تو میں تو سمجھتا ہوں اگر میں وہاں پہ ہوتا، مجھے نہیں پتا مسلمانوں نے اس پہ نہیں اعتراض کیا، میں ہوتا
تو میں اس پہ آبجیکشن کھڑا کیا کہ آپ کون لوگ ہیں کہ بے مثل قرآن ہے اس کو آگ لگا رہے ہیں، آپ تیل کے کڑاہ میں ڈال رہے ہیں، آپ کون ہیں بھائی؟ اور میری یہ خواہش دیرینہ خواہش تھی کہ وہ نسخے ہمارے پاس موجود ہوتے، ہم پانی دینا اسلام کو ہو سکتا اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے، لیکن وہ نسخے ضائع کر دیے۔ تو یہ اچھا، پھر آپ نے ان کو تاش کی طرح پھینک دیا۔ جو سب سے پہلی صورت تھی وہ تھی سورہ علق، اس کو آپ نے 96 نمبر پہ ڈال دیا۔ جو آخری بات تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کو المائدہ 5 نمبر سورہ میں ڈال دیا۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ بے مثل کیسے رہ گیا جب آپ نے ساری ترتیب بدل دی۔ یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کو آخری شکل دینے سے پہلے وہ کاٹتا اور پیس الگ الگ ہوتے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو کالر ہے یہ اگر وہ جیب پہ لگا دے اور جیب والا پیس جو ادھر لگا دے تو یہ کوٹ رہے گا، میں تو اس کو سلائی بھی نہیں دوں گا بلکہ میں ہرجانے کا دعویٰ کر دوں گا۔ جب آپ نے اس کو تاش کی طرح پھینٹی لگا دی، اس کی ساری ترتیب بدل دی، تو پہلی تو بات ہے کہ ہم کنونس ہی نہیں ہیں آپ کے دعوے سے، لیکن بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ تھا بھی، تو آپ نے ترتیب بدل کے تو آپ نے اس کا حشر کیا کر دیا؟ آپ کو کیا اختیار تھا؟ اور پھر کل آپ نے کہا تھا کہ الکتاب ہمارے پاس ہے اور یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو بھائی کیا اس کی ترتیب یہی ہے؟ اس ترتیب سے آپ نے بھیجا تھا۔ پھر اس کے اندر لکھا کہ کچھ آیتیں ہم نکال دیتے ہیں، کچھ ڈال دیتے ہیں، الکتاب تو ہمارے پاس ہے، تو اس نے کمپلیٹ نہیں آپ کو دیا۔ خلیفہ مروان نے بھی کچھ نسخے جلا دیے تاکہ آئندہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بھی علوم القرآن بائی ڈاکٹر صبحی صالح۔ اچھا، بے مثل قرآن میں خامیاں نہیں ہوا کرتی بھائی۔ مثلا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ الف لام میم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا اس کا مطلب یا اللہ تعالیٰ کو آتا ہے یا جبرائیل کو آتا ہے۔ تو بتائیں پھر اگر اس کا مطلب ہی دنیا میں کسی کو مطلب نہیں آتا تو یہ تو دنیا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو مطلب اس کے چیلنج کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم اس کی باتوں کو ہی سمجھ نہیں سکتے۔ کل میں نے ایک شعر بھی سنایا تھا، روشن علی عشرت آپ کے کلمہ گو شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھیج اب ہم پہ کوئی اور کتاب ناطق، گونگے حرفوں کی تلاوت نہیں ہوگی ہم سے، اور جھوٹ بھی کہیں اور سچ کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے جن 3 کتابوں کو دے دیا یہ معتبر کتابیں ہیں، یہ چھوٹی کتابیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو کل آپ نے بات کی کہ ازل سے لوہے محفوظ پہ لکھا ہے، اور بلکہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 43 کی 4 آیت کہ یہ قرآن جو بے مثل ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ابھی چونکہ ازل سے لکھا ہوا ہے وہی ہے۔ اچھا، اگر ازل سے لکھا ہوا تو اس کے فکر ماضی میں کیوں ہے؟ وہ فیوچر میں ہونی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ فیوچر کی باتیں لکھتے ہیں، ماضی میں بیٹھ کے لکھا تو وہ تو سب کچھ فیوچر میں ہونا چاہیے تھا، اس کے فکر ماضی میں بھی ازل میں اگر لکھا تھا اور ماضی میں لکھا تھا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں بات آ سکتی۔ یہ میں اس کی گرامر سمجھا دیجئے گا ذرا کہ کیسے ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ جی ازل سے لکھا تھا وہ فیوچر میں تھا، ہم نے اس کا ٹینس چینج کیے ہیں، تو پھر آپ تحریف کے مرتکب ہیں۔ ابھی مجھے بولنا اچھا، پھر اس بے مثل قرآن میں لکھا ہے جی یہ خالص عربی میں ہے، سورہ النحل کی 103 ہے، لیکن میں آپ کو دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں بتا دیتا ہوں۔ مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اس کے متبادل عربی زبان میں قوت کا لفظ موجود ہے۔ جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ابلیس یونانی زبان کا لفظ ہے۔ انجیل اور ابلیس دونوں یونانی زبان کے لفظ ہے۔ تو پھر نہ تو اس کا مطلب یہ لوہے محفوظ پہ ازل سے لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے بیچ میں الفاظ دیگر زبانوں، اس کا مطلب یہ 7ویں صدی کا ہی سب کچھ ہے۔ تو اچھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ بے مثل ہے تو اس میں خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔
سینا پہاڑ کی جمع لکھی ہے، سینین لکھی ہوئی ہے، یہ بھی مجھے بتا دیں آپ کہ بھی یہ کیوں، وہ تو سنگولر ہے۔ سورہ نمبر 18 اس کی 86 آیت میں لکھا کہ سورج کیچڑ والی ندی میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج تو زمین سے لاکھوں گنا بڑا، یہ کیچڑ والی ندی میں کیسے ڈوب سکتا ہے؟ اور شاید ذوالقرنین کو بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے سکندر اعظم کہا، اور بھائی قرآن کی زبان سے وہ نبی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہنچ کر اس نے سفر کیا، اور جب وہ اس ندی کے قریب پہنچا تو وہاں ان لوگوں کو اس نے خطاب بھی کیا ہے، ان کو توبہ کی تلقین خطاب کیا ہے، وہ نبی ہے، مشرق کی طرف بھی سفر کرتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فریز ہے۔ اچھا، پھر قرآن بھی میں لکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں صرف 6 ماہ رہتا ہے۔ آج میٹرک کا لڑکا اور لڑکی جانتے ہیں کہ انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے۔ دیکھیں حوالہ اس کا دیکھ لیں کہ سورہ البقرہ کی 233 آیت میں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور سورہ 31 کی 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ نمبر 46 کی 15ویں آیت میں ہے کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا عرصہ اور دودھ پینے کا عرصہ کل ملا کر 30 مہینے ہیں۔ تو اگر دودھ پلانے کے 24 مہینے نکال دے تو باقی 6 ماہ بچتے ہیں، اور یہ 6 ماہ انگریزی مہینے کے، اگر اسلامی مہینوں میں کنورٹ کرے تو وہ 5.5 ماہ رہ جائیں گے باقی۔ تو یہ اگر اس قسم کی بیچ میں باتیں ہیں تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ چیلنج کرتے وقت آپ نے ان چیزوں پر پہلے خود نظر ثانی کیوں نہیں کری۔ چلے ٹائم کتنا رہ گیا دیکھیں، مجھے جی اب 5 منٹ تو مجھے دے دیں، میں اس کو تھوڑا، خود حضرت محمد کو چیلنج تھا اور انہوں نے کسی چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ سورہ نمبر 28 کی 48 آیت میں لکھا کہ موسیٰ کی طرح معجزات کیوں نہیں آپ دکھاتے؟ اس کا جواب سورہ انعام کی 57 آیت میں ہے کہ میرے پاس معجزات نہیں ہیں، اگر میرے پاس معجزات ہوتے تو میرے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ سورہ الفرقان کی 32 آیت میں ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا، جبکہ سورہ 107 بنی اسرائیل میں لکھا کہ جز جز کر کے اتارا۔ تو لوگوں کا چیلنج تھا کہ ایک ہی طرح کتابی صورت میں دکھاؤ۔ بنی اسرائیل کی 90 آیت میں لکھا کہ خدا اور جبرائیل کو ہمیں دکھاؤ، نہیں دکھایا۔ اور بنی اسرائیل کی 90 آیت میں لکھا کہ چشمہ نکال کے دکھا دو، نہر نکالو، کھجوروں کا باغ لگا کے دکھا دو، نہیں دکھایا۔ اور سورہ 45 کی 24-25 میں لکھا کہ اگر تم سچے تو اپنے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ، نہیں دکھایا۔ سورہ نمبر 4 کی 152-153 آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتارو، نہیں دکھائی۔ اور اسباب نزول قرآن اور العمران کی 183 آیت میں لکھا کہ ہمیں سوختنی قربانی کر کے دکھاؤ، نہیں دکھائی۔ اور حیات محمد بائی محمد حسنین ہیکل بڑی مشہور کتاب ہے، کوہ مروہ کی پہاڑیاں سونے کی بنا کے دکھا دو، نہیں دکھائیں۔ مکہ کے چاروں طرف کے پہاڑ اٹھا کے دور پھینک دو، نہیں دکھائے۔ حضرت عیسیٰ کی طرح مردے زندہ کر کے دکھا دو، نہیں دکھائے۔ چلے یہ ساری باتیں ہوگی۔ اینڈ میں کہوں گا کہ چونکہ میں آپ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ زبور 119 کی کاپی کر کے دکھاؤ، ایسا زبور لکھ کے لاؤ، کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسیح کی ذات کو مانتے ہیں، حالانکہ بائبل خدا کا یونیک کلام ہے اور ہر طریقے سے یونیک ہے، لیکن پھر بھی میرا چیلنج تھوڑا فرق ہے۔ میں کہتا ہوں مسیح جیسی ذات لا کے دکھا دو ہمیں۔ آپ کو جس نے کہا کہ ایک گال پر کو تمہارے تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کی طرف پھیر دو، وہ سراپا قربانی تھا، مجسم خدا تھا، دشمنوں کے لیے معافی دیتا تھا، اور اس جیسا شخص لاؤ۔ وہ خدا کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتاؤ تھا، خدا دنیا کے اندر انسان بن کے چل رہا تھا، ایسا انسان لاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک میرا چیلنج ہے کہ مسیح جیسی ذات ہمیں دکھا دی جائے، آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ مسیح یونیک ہے، اس لیے ہم اس کو کامل انسان اور کامل خدا مانتے ہیں۔ تو سارے ٹھیک ہے، تھینک یو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب